السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اور اسی طرح سے ہم اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں اور واضح ہو جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو. آپ ان سے کہیے کہ میں تمہارے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا. اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت کے رستے پر نہ رہا، ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہا. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 55 56 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات پچھلے کئی درسوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرمین کی بعض صفتوں کو بیان کیا ہے. جیسا کہ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں. اب جب عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف بہانے اور مختلف پینترے وہ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پر پچھلی آیتوں کے اندر بتلایا گیا کہ جب ان لوگوں کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مطالبہ کر دیا. کس بات کا مطالبہ کیا؟ کہ آپ جو ہے ہم کو کوئی معجزہ لا کر کے دکھلائیے، فلاں فلاں معجزہ لا کر کے دکھلائیے. پچھلی آیتوں میں بتلایا گیا کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ آسمان پر سیڑھی لگا دیجئے اور وہاں سے کتاب جب تک لے کر کے نہیں آئیں گے اور ہم لکھی ہوئی کتاب نہیں دیکھیں گے ہم لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یا ان لوگوں نے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ فلاں فلاں چیزوں کا پتہ بتلا دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسے مجرمین بھی ہیں اس زمانے میں تھے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانا تھا تو ان لوگوں نے بہانے بازی کی. کیا بہانے بازی کی؟ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنایا ہے جو ہماری طرح سے نبی، ہماری طرح سے انسان ہیں، ہماری طرح سے کھاتے پیتے ہیں، ان کو ہماری طرح سے ضرورت ہے، ہماری طرح سے ان کو دکھ پہنچتا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر نبی بنانا تھا تو فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیتے تھے. اسی طرح سے ابھی جو پچھلی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں مجرمین نے یہ بھی کہا جو ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے یہ بہانہ بازی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بہت چھوٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ حقیر قسم کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اگر ان کو آپ نکال دیجئے، ان لوگوں کو ہٹا دیجئے تو ہم ان کی جگہ پر آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اور ایمان لا سکتے ہیں. یہ سارے ان کی صفات ہیں. حق کو نہیں ماننا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور آگے بھی کچھ صفت ان کے بیان کی جائے گی. آج کے سماج و معاشرے میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو حق پر نہیں آنا ہے تو اس کے لیے مختلف قسم کے ہیلے ہیں، مختلف قسم کے بہانے ہیں. وہ حق کو تلاش کر کے اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف قسم کی پینترے کھیلتے ہیں کہ نہیں ایسا ہے، نہیں ویسا ہے، نہیں ایسا ہو جائے گا، نہیں ویسا ہو جائے گا، نہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دس ہو جائے گا، دیٹ ہو جائے گا، بہت ساری باتیں بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم اپنے آیتوں کو اسی طرح سے کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں. کیوں کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں؟ تاکہ بھیجے میں گھس جائے. اور اس لیے بھی کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں کہ مجرموں کی جو صفات ہیں، ان کا جو طریقہ ہے، ان کی جو راہ ہے وہ بالکل واضح ہو جائے کہ مجرمین کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. محترم سامعین کرام، ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو کہہ دیجئے، علی اعلان کیا کہہ دیجئے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، تم لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں تم لوگوں کے خواہشات کی پیروی بھی نہیں کر سکتا، میں تم لوگوں کے خواہشات کی پیروی بھی نہیں کر سکتا.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد ضلل، تو آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے تم لوگوں کے خواہشوں کی پیروی کرنا شروع کر دیا تو میں گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہا۔ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین مکہ، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں کے تھے، جب ایک جگہ کے لوگ ہوتے ہیں نا، اور بعض لوگ حق پر ہوتے ہیں اور بعض لوگ ناحق پر ہوتے ہیں، تو حق والوں کو اسی طرح سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو میں آگے مثال کے طور پر آپ کو بتلاؤں گا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا بیچ کا ایک رستہ نکل جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں کے رہنے والے اور ایک بہترین خاندان کے چشم و چراغ۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی کمپرمائز کی راہ نکل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو کچھ نہ بولیں اور ہم بھی ان کو کچھ نہ بولیں، بس ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں، وہ اپنا کام کر لیں ہم اپنا کام کر لیں، کچھ نہ بولیں وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی کہ جو بت ہیں یہ نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، یہ معبود نہیں ہو سکتے ہیں، اصل معبود ایک اکیلا اللہ واحد ہے جس کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے گی۔ لیکن وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہ کہیں اور ہم بھی ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے دیوی دیوتاؤں کی تعظیم نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ بات ہوتی تھی، ان کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف بھی پڑتا تھا اور ان کے اکابرین کے خلاف بھی پڑتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اکابرین نے ایک زمانے سے ان کو اسی راستے پر چلایا ہوا ہے۔ ان کے اکابرین نے، ان کے بڑے بڑے جو اس زمانے کے چودھری، سردار اور جو پڑھے لکھے لوگ اور جو بڑے علم سوچ سمجھ والے، ایک زمانے سے ان کو اسی شرک کے راستے پر چلا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے دیوی دیوتاؤں کی تعظیم نہیں کر سکتا، اور جو تمہاری چاہت اور تمہاری خواہش ہے میں اس کو بھی پوری نہیں کر سکتا، جو اللہ کا پیغام ہے میں اس کو کھول کھول کر کے بیان کروں گا، اور تمہارے دیوی دیوتاؤں کے سامنے میں نہیں جھک سکتا، اور تمہارے دیوی دیوتاؤں کے بتائے ہوئے حساب کتاب سے نہیں چل سکتا، تمہارے اکابرین کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اگر میں نے تمہارے خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دیا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اور جب میں ہی گمراہ ہوں تو میرے پیچھے چلنے والے کیا ہدایت پر رہیں گے؟ نہیں ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ آپ ان سے کلیئر کہہ دیجئے۔ یہ دونوں آیات، ان دونوں آیتوں سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم واضح ہو جائے تو یہ بہانے بازی نہیں کرنا، نہیں یہ ہے، نہیں وہ ہے، نہیں دس ہے، نہیں دس دیٹ ہے۔ وہ دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، اپنے لوگ بھی کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اپنے لوگ جو ہے وہ نہیں کرتے، اپنے لوگ بھی کرتے ہیں، ان کے بھی بہت سارے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے دس دیٹ، نہیں ہمارے ساتھ ایسا ہے، نہیں ہمارے ساتھ ویسا ہے۔ نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو شرح صدر کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اس پر عمل درآمد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، بہانے بازی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو دوسری آیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ جس سماج و معاشرے میں ہیں اس سماج و معاشرے میں باطل پرست بھی ہیں، وہ ہم کو مختلف ہیلے اور بہانوں سے ہمارے منہج سے ہٹانے کے لیے ہم کو مجبور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے وقت میں کمپرمائز نہیں کرنا ہے، ایسے وقت میں ہرگز ہرگز کمپرمائز نہیں کرنا ہے۔ جو ہمارا منہج ہے ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ ہاں دنیاوی معاملات میں، ہاں خیر کے معاملات میں ہم کسی کے ساتھ بھی مل کر کے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے منہج کا معاملہ آئے گا وہاں پر ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارا منہج بتلاتا ہے۔ اگر پیروں، اماموں اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے میں ہمارے سامنے ہدایت نہیں ہے، ہم اس کو کھول کھول کر کے بتلائیں گے، ہم اس میں کمپرمائز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر پیروں کے دربار میں جھکنے سے شرک ہوتا ہے تو ہم اس کو کھل کر کے بتلائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ لوگوں کو جھوٹے معبودوں سے ان کا رشتہ توڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا۔ وہ منصب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس بھی آیا ہے۔ ہمارا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ سے جوڑنا ہے،
لوگوں کو پیر پرستی سے نہیں جوڑنا ہے، لوگوں کو امام پرستی سے نہیں جوڑنا ہے، لوگوں کو علماء پرستی سے نہیں جوڑنا ہے، لوگوں کو پیروں سے نہیں جوڑنا ہے، بلکہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنا ہے اور اس بات کو کلیئر بتانا ہے۔ اگر منہج کی بات آئے گی، منہج پر عمل کرنے کی بات آئے گی، تو وہاں سے ہمارا کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ نبی کہہ دیجئے لا اتبع اہواکم، میں تمہارے خواہشوں کی پیروی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں رب کے حکم کا پابند ہوں۔ لہذا ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کو مد نظر رکھ کر کے کوئی بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا